عزت نے رکھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں چیزیں جمع فرما دی. یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے اس آیت کو آپ نے خطبہ سے جمعے کے دن پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی کہ ہر جمعے کا خطیب اس کی تلاوت کرتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ خیر اور شر کی جامع ترین آیت، تین چیزوں کا حکم فرمایا. انصاف کرو اللہ کے حق میں بھی اور مخلوق کے حق میں بھی. انصاف سے کام، تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، انصاف کا دامن نہ چھوڑو، ہر حال میں انصاف کرو. دوسری بات فرمائی احسان، اچھائی کرو. صرف انصاف نہیں، انصاف سے بھی آگے چیز احسان کرو. یہ احسان اللہ کے حق میں بھی ہے، مخلوق کے حق میں بھی. صرف اللہ کے فرائض نہیں پورے کرنے، اس سے آگے نوافل بھی پڑھنے، آگے کی عبادت بھی کرنی ہے، نفلی عبادات بھی کرنی ہے. یہی حال مخلوق کے ساتھ ہے. صرف حق ادا نہیں کرنا، حق سے بڑھ کر آگے بھی دینا ہے، اچھا سلوک بھی کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. اور ساتھ فرمایا 30 طور پہ خاص طور پہ اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے. اور 3 چیزوں سے روکا. وینہی عن الفحشاء، سب سے پہلے گندگی سے، بے حیائی سے روکا. اور دوسری چیز منکر، جس کو شریعت نے منع کر دیا اور روک دیا اس سے. اور تیسرا فرمایا ہر قسم کی زیادتی اور ظلم اور نا انصافی سے، ان 3 چیزوں سے روک دیا. اور اس کا تذکرہ فرمایا، ان 3 چیزوں کی تلقین فرمائی. اور فرمایا اللہ کا نام اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو غلط عزت استعمال کرو. اور پھر تلقین فرمائی کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گرمی سردی کا سامان بنا دیا، اور اس سے تم اون بناتے ہو، اور اون سے پھر تم کپڑے بناتے ہو، اور اپنی گرمی سردی کے اندر اس کی حفاظت کا کام کرتے ہو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کل قیامت میں انسان اٹھے گا، نیکی اور بدی کا اجر اور ثواب ہوگا. اس کا تذکرہ اجر، نیکی اور بدی کا ثواب اور جزا اور سزا ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا پہلے لوگ، اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال دی، اور بستی کی مثال یدھ کی ایک بستی تھی، بڑے امن کے ساتھ تھی اور بڑے اطمینان کے ساتھ تھی. امن کہتے ہیں باہر کا خطرہ کوئی نہیں، اور اطمینان کہتے ہیں اندر کی بے چینی کوئی نہیں. ایک بستی تھی، وہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور ہر قسم کی معاشی حالات بھی اچھے تھے. آسمان کی رحمت کی بارش تھی، زمین کے خزانے بھی موجود تھے، مشرق اور مغرب کے تجارتی سفر بھی بڑے پرامن تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ان بستی والوں نے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. پھر اللہ نے انہیں ایک سزا دی، اور سزا یہ دی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ان پر معاشی تنگی آ گئی، اور ان کی زندگیاں خوف سے بھر گئی، ان کی زندگیاں خوف سے بھر گئی، اور ان کے دل خوف سے بھر گئے، اور ان پر ہر قسم کی معاشی تنگی مسلط ہو گئی. یہ سزا کس پر ملی؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ایک بستی ہے، اب وہ بستی قیامت تک کوئی بھی زندگی ایسی ہوگی تو اس کی سزا یہ ہو. کوئی بھی اپنے ماحول میں ان نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ رب العزت اسے خوف میں مسلط کر دیں گے، اور رزق کی تنگی اور اندر کا فقر اس کی زندگی میں آ جائے گا. اس کا تذکرہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر بجا لاؤ. کھاؤ پیو لیکن اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ شکر کی حقیقت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ان حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو زمانہ جاہلیت میں انہیں لوگ استعمال کیا کرتے تھے. خنزیر کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے مردار کا تذکرہ فرمایا، غیر اللہ کے نام پہ نظر کا تذکرہ فرمایا، بہنے والے خون کا تذکرہ فرمایا. یہ سب چیزیں گندگی ہیں اور حرام ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، تعریف، توصیف کا تذکرہ ہے
کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا اور وہ توحید پرست تھا، یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ تم بھی اسی کی ملت کی پیروی کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ اور پھر تلقین فرمائی، جب بھی کسی کو اللہ کا پیغام دینا ہو اور اللہ کی طرف بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اور کوئی ایسا انداز نہ ہو جس سے بات بحث مباحثے تک پہنچ جائے، جھگڑے تک پہنچ جائے۔ اس سے اپنے آپ کو محتاط رکھو، اچھے انداز سے دوسروں کو بلاؤ۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، بات بھی ٹھیک ہوگی، جذبہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ بات بھی ٹھیک ہوگی، جذبہ بھی ٹھیک ہوگا، اور طریقہ کار بھی ٹھیک ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ اللہ کے نبی کو یہ بات فرمائی، امت کو پیغام دیا کہ اس حکمت کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی بات کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، صبر کیجئے، اگرچہ زیادتی کا انتقام لینا جائز ہے لیکن صبر کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، تقوی اختیار کرو گے، نیکی کی زندگی اختیار کرو گے، اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہو۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، نیکی کی زندگی اختیار کرو گے، اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا اور اس کی مدد اور نصرت تمہاری زندگی کا سہارا بنے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔